درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دیکھیے دوستو، ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، ہماری عقل، شعور، علم، فہم، آگہی، منہ بہت چھوٹا ہے، اور جس کا ذکر ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ذات بڑی عظیم ہے. ان کے بارے میں سید حسین صاحب کچھ کہیں، مولانا وکیل کچھ کہیں، میں کچھ کہوں، قسم سے ہماری اوقات نہیں، ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ اس پاک ہستی کا ذکر کر سکے. ارے یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ایرے غیرے نتو خیرے کیا کہہ سکتے ہیں، جسے دنیا سلطان الہند کہتی ہے، عطائے رسول کہتی ہے، معین الحق والدین کہتی ہے، جنہیں دنیا غریب نواز کہتی ہے، جسے معین الدین کہتی ہے، وہ خواجہ اجمیر کہتے ہیں شاہ است حسین. شاہ است حسین. اے لوگو، میرا حسین شاہ ہے. ذرا بول دو زور سے. ہاں، اب حسین کا ذکر چل رہا ہے. حسین شاہ ہے، شاہ. لیکن غریب نواز نے نظر دوڑائی. ہو سکتا ہے کہ آج کا دور بھی ان کی نظر کے سامنے ہو. آج تو قبر کھودنے والا بھی شاہ لگانے لگ گیا. حضور کی حدیث سنو، آقا فرماتے اپنے باپ کا نام مت بدلو، اپنے نسب کو مت بدلو. یہ نہیں کہ کل پٹھان تھے آج سید بن گئے، کل سید تھے کل خان تھے شیخ بن گئے. آقا فرماتے جس نے اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا، آقا کہتے ہیں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو 500 سال کی دوری سے آتی ہے. اور یہ بلا تو بڑی عام لگتی ہے، لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. سرٹیفکیٹ پہ کچھ بھی ٹھوک دیا، باپ پٹھان، بیٹا شیخ بن گیا. اور آج تو سید تھوک کے مال پہ مل رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. کا شاہ است حسین. خواجہ کے ذہن نے کہا، معین الدین کے ذہن نے کیا، خواجہ کی کیا امام کی شان یہ ہے کہ انہیں شاہ کہا جائے؟ پلٹ گئے، کہا نہیں نہیں نہیں، صرف شاہ کہنا یہ حسین کی شان نہیں ہے. پھر کیا کہیں؟ کہا بادشاہ است حسین. کہ جن کے قدموں پہ کئی شاہ نثار ہو جائے، میرا حسین ایسا بادشاہ ہے. میرا حسین بولو ایسا بادشاہ ہے. پھر کہا شاہ بادشاہ کہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا ذہن اکبر کی طرف چلا جائے، ہمایوں کی طرف اور بابر کی طرف چلا جائے. یہ بھی بادشاہ گزرے، کوئی میرے امام کو اس طرح نہ سمجھ لے. تو کہا نہ شاہ نہ بادشاہ، کہا دین است حسین. حسین کیا ہے؟ دین ہے. ذرا بلند آواز سے بولو کیا ہے؟ دین است حسین. حسین تو دین ہے. کہا صرف دین؟ کہا نہیں، صرف دین کہنا یہ بھی حسین کی شان نہیں ہے. پھر کیا کہیں؟ کہا جب جب دین پر حملہ ہوا ہے، جب جب دین پہ شبخوں مارا گیا ہے، جب جب دین کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو جس ذات نے دین کو پناہ دی ہے، جس ذات نے اپنے دامن میں دین کے صحیح چہرے کو آشکار کیا ہے، اس ذات کا نام حسین ہے. تو کہا دین است حسین، دی پناہ است حسین. یہ ہے حسین کی شان. اور یہ ہے بولنے والے. ماؤ شما کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں حسین کے بارے میں؟ دین، خواجہ نے دین کہا
اور وہی دین 90 لاکھ کو دے گئے ہندوستان میں. 90 لاکھ کو دے گئے، بلکہ کروڑوں کو دے گئے. کہا دین است حسین، حسین دین ہے. حسین دین کیسے ہو گئے؟ توجہ ہے؟ حسین دین کیسے ہو گئے؟ قرآن کی آیت اترتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بارگاہ رسالت میں آتے، یا رسول اللہ آپ پر سلام کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. حضرت قتادہ کہتے حضور ہمیں التحیات ایسے یاد کراتے جیسے قرآن کی آیت یاد کراتے ہیں. تشہد، اور اس میں حضور پر سلام ہے. کیا ہے بولو؟ حضور پر سلام ہے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ پر ہم سلام کیسے پڑھیں، اب آقا ہمیں یہ بھی سکھا دیں کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں. اس لیے کہ قرآن نے 2 حکم دیے، صلو تسلیما، درود بھیجو، اور خوب خوب سلمو تسلیما، خوب خوب سلام بھیجو، تاکید کے ساتھ. تو آقا سلام تو آپ نے سکھا دیا کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں زاہدوں والی نماز ہے. آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز نہیں جس کا دل حاضر نہ ہو. اب دل کی حاضری کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، سنو. آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیں، کسی نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولو. رکوع کر لیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ سجدہ کر لیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ سبحان ربی الاعلی. یہ سب سے قیمتی چیز ناک، پیشانی، یہ رکھ دی. ہوئی نماز؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہا ابھی التحیات باقی ہے. اور التحیات کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ التحیات میں ایک راز چھپا ہوا ہے. اگر کوئی سلام حضور پر نہیں پڑھتا، التحیات نہیں پڑھتا، کسی بھی مفتی سے فتویٰ منگا لو، اگر کسی نے التحیات للہ والصلوات پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، اس کی نماز ہوگی، چاہے کسی مکتب فکر کا مفتی ہو. وہ جواب دے گا نماز نہیں ہوگی. بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ کہا التحیات واجب ہے. التحیات واجب ہے، اور جب تک التحیات نہیں پڑھو گے تمہاری نماز. اب التحیات میں ہے کیا؟ مولا ہم نے تیری پاکی بیان کر لی، تیرا سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، اب بچا کیا ہے؟ کہا فائنل ٹچ باقی ہے، ابھی انکمپلیٹ ہے نماز. ارے نماز ابھی کمپلیٹ ہوگی. کب کمپلیٹ ہوگی؟ ارے اس وقت کمپلیٹ ہوگی جب تو بیٹھ کر ادب سے کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی. لوگ کہتے نبی کا خیال. ابھی مجھ سے پیشرو خطیب کہہ رہے تھے نبی کا خیال. ایک جملہ دے رہا ہوں آج، حضور سید محمد حسین دامت برکاتہم قدسیہ کے قدموں کو چوم کر. ارے حضور کا خیال تو بہت اونچا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہماری نماز اس وقت تک کہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری نمازوں میں خیال حسین نہ آ جائے. ڈریے مت، مفتی جمیل بیٹھے ہوئے ہیں گرفت کرنے کے لیے. مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا مکتوبات شریف میں. توجہ ہے، یہ بہت ان کے نام کے رٹے لگاتے ہیں.
یہ مجدد سے تو ان کی بنتی نہیں ہے، الف ثانی پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے عقیدے کو بھی پڑھو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس مجدد اور اس مجدد کے عقیدے میں اگر رائے برابر بھی فرق دیکھو تو پھر مجھے سولی دے دینا۔ رائے برابر بھی فرق دیکھو۔ مجدد سے سوال ہوا، حضور یہ جو نماز میں شیخ کا خیال آتا ہے یہ تو غیر اللہ ہے، کیا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ مجدد الف ثانی کا جواب سنو۔ احمد رضا کی میں بات کروں گا تو تمہیں تو بریلی کے نام سے ہی چڑکا لگتا ہے۔ مجدد کو تو مانتے ہو نا، الف ثانی کو تو مانتے ہو۔ الف ثانی کا کوئی ثانی نہیں نا، تو انہی کو مانو۔ الف ثانی سے سوال ہوا، بتاؤ نماز میں مرشد کا خیال کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مجدد الف ثانی کہتے ہیں نماز اس وقت تک کے کمال کو نہیں پہنچتی جب تک کہ تصور شیخ نماز میں نہ ہو، اور اگر کوئی اسے غیر اللہ کہتا ہے تو مجدد کا جملہ سنو۔ مجدد کہتے پھر جو تم نیت کرتے ہو کہ رخ میرا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، یہ کعبہ بھی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ تم جس مصلے پر کھڑے ہو وہ مصلہ بھی غیر اللہ، اور جو محراب تمہارے سامنے ہے وہ محراب بھی غیر اللہ، اور اگر تم مقتدی ہو تو کہتے ہو پیچھے اس امام کے تو وہ امام بھی غیر اللہ۔ ارے اتنے غیر اللہ ہے، نماز ہو رہی ہے، ایک اور غیر اللہ کو شامل کر لیا تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ مجدد الف ثانی کہتے ہیں نماز کمال کو پہنچتی ہے جب مرشد کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرشد کی حقیقت کیا ہے؟ ارے سنو، تم اکیلے نماز پڑھو گے، مرشد کے تصور کے بغیر پڑھو گے تو کہو گے رخ میرا کعبے کی طرف، لیکن اگر مرشد نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا، تمہاری اگر رہنمائی کر دی تو پھر یہ نہیں کہو گے کہ رخ میرا کعبے کی طرف، پھر کہو گے رخ میرا کعبے والے خدا کی طرف۔ مرشد کعبے تک نہیں پہنچائے گا، کعبے والے تک پہنچا دے گا۔ جنید بغدادی سے کسی نے سوال کیا، کوئی آیا جنید بغدادی کی خدمت میں، ابھی حاجیوں کے قافلے پلٹ رہے ہیں نا، ایسے ہی کوئی حاجی آیا پلٹ کر، جنید بغدادی نے بٹھایا، بولے کیا دیکھ کر آیا؟ اب اس نے گنوا دیا، سب تازہ تازہ یاد ہوتا ہے۔ مقام دیکھا، مطاف دیکھا، مستجاب دیکھا، مستجار دیکھا، حجر اسماعیل دیکھا، صفا دیکھا، مروہ دیکھا، مقام ابراہیم دیکھا، حتیم دیکھا، میزاب رحمت دیکھا، در کعبہ دیکھا، مینا دیکھا، مزدلفہ دیکھا، عرفات دیکھا۔ کہاں مکہ دیکھ کر آ گئے؟ کہیں مکین بھی نظر آیا؟ سمجھ نہیں رہے ہو؟ مکان دیکھ کر آ گئے، کہیں مکین بھی نظر آیا؟ کہا حضور نہیں۔ کہا میرا بھی یہی حال تھا، جب پہلا حج کیا تھا نا تو مکان دیکھ کر آ گئے، لیکن جب مرشد کی نسبت کامل ملی اور پھر حج پر گیا۔ آج یہ جو مرشد بغیر جاتے ہیں نا، وہ نجدیوں کے پیچھے بھی کہہ دیتے اللہ اکبر۔ یہ مرشد کے نہ ہونے کی کمی ہے۔ قسم خدا کی، جو میرے تاج الشریعہ کا مرید ہو جائے مر جائے گا، لیکن کسی نجدی کو اپنا امام نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا۔ الحمدللہ۔ ارے یہ کرامت تو ہے میرے تاج الشریعہ میں، وہ بھلے باعمل نہ ہو سکے، متسلط تو بن جاتا ہے۔ کہا اچھا، جب نسبت کامل ہوئی، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پھر دوسری بار حج کے لیے گیا، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مکان بھی نظر آیا اور مکان کے ساتھ ساتھ مکین بھی نظر آیا۔ جنید بغدادی کہتے
اور فرماتے جب تیسرا حج کیا آج پتہ نہیں ہماری درسگاہیں تصوف سے خالی کیوں ہو گئی، اور یہ ساری بے عملی تصوف سے دوری کا نتیجہ ہے کہ قال اللہ قال الرسول تو ہم نے پڑھا دیا، لیکن وہ باب تصوف جو اولیاء اکرام نے، صوفیاء اکرام نے بالخصوص عطا فرمائے تھے، اسی لیے تو علم کا گھمنڈ نہیں جاتا اب تک، علم کی اکڑ نہیں جاتی، عاجزی نہیں آتی۔ کہا جب تیسری بار گیا، پہلی بار مکان دیکھا، دوسری بار مکان کے ساتھ مکین دیکھا، کہا جب تیسری بار گیا تو کہا اب مکان نظر نہیں آ رہا، اب ہر جگہ مکین ہی کا جلوہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ مکین ہی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ تم کہتے ہو حضور کا خیال، ارے آقا کا خیال تو بہت اعلیٰ ہے۔ اور ایک چیز مجھے سمجھا دو، یہ کوئی بھی سمجھا دے مجھے، نماز کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ حضور کے طریقے کا نام، اس سے ہٹ کر کچھ ہے تو بتا دو بھائی۔ رکوع کس نے کیا؟ سجدہ کس نے کیا؟ تکبیر تحریمہ کس نے کی؟ بولو نا بھائی۔ حضور نے کی، معاذ اللہ، اللہ نے کیا کیا یہ سارے عمل؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ ارے جب ایک آدمی اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ باندھے گا، تو خیال تو آئے گا ہی کہ یہ ادا مصطفیٰ کی ادا کر رہا ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کی نقل کر رہے ہو اور اس کا خیال بھی نہ آئے۔ اس سے بڑی بیوقوفی والی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ حضور کا خیال نہ آئے۔ یار جس کی نقل ادا کر رہے ہیں اس کا خیال تو بلکہ اللہ اکبر بعد میں نکلے گا منہ سے، پہلے ذہن یہ کہے گا کہ محمد نے ایسا کیا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ نماز شروع ہی ہوتی ہے خیال رسول سے۔ اچھا پھر اندر کیا ہے؟ اللہ نے ایسی پکڑ کی ہے کہ یہ جتنے بھاگتے پھر رہے تھے نا، آ جاتے ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اب جمعہ پڑھ لیا، فجر پڑھ لیا، کہ جلدی بھاگو، کیوں؟ کیونکہ اب یا نبی سلام علیک شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے باہر تو بھاگ گئے، لیکن جب تشہد میں تھے تب کیا کہا تم نے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیک یہاں بھی ہے، یا نبی سلام علیک، اور وہاں بھی ہے۔ اگر ہم نماز کے باہر یا نبی سلام علیک کہہ کر مشرک ہوئے تو تم نماز کے اندر کہہ کے مشرک ہوئے۔ ہم پہ فتویٰ لگانے والوں، ذرا آئینے میں جھانک کر دیکھو، تم بھی وہی عمل کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم مسرور ہو کر کرتے ہیں، تم مجبور ہو کر کرتے ہو۔ اچھا یہ علیکہ اور علیہ کا فرق بھی بتا دوں۔ علیہ کیا ہے نماز میں؟ کیا ہے بولیے؟ ابھی میں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، جو سامنے ہوتا ہے اس کو علیکہ کہتے ہیں، جو دور ہوتا ہے اس کو علیہ کہتے ہیں۔ بھئی آپ کو کسی نے سلام بھیجا، سید محمد حسین میاں دامت برکاتہم قدسیہ ماریرا سے آئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سید صاحب حضور امین ملت نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اب میں جواب کیسے دوں گا؟ میں یہ نہیں کہوں گا وعلیکم السلام، نہیں، میں کہوں گا علیکہ وعلیہ السلام۔ حضور آپ پر بھی سلام ہو، اور جس کا سلام آپ لے کر آئے ہو اس پر بھی سلام ہو۔ دس کہتے ہیں سامنے والے کو، دیٹ کہتے ہیں دور والے کو، یہ اور وہ۔ علیہ کہتے ہیں دور والے کو، علیکہ کہتے ہیں سامنے والے کو۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو حکم یہ ہے کہ نماز میں نبی پر سلام کرو۔ ٹھریا کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، سید صاحب سامنے سے گزر گئے، اب آپ نے کہا السلام علیکم سید صاحب، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او سید صاحب السلام علیکم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، نماز ہوگی؟
ارے بولو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ نماز میں کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اتحیات میں تو نبی پر تم سلام بھیج رہے ہو، نماز ٹوٹ نہیں رہی ہے. اچھا سلام بھیجے تو کیسے بھیجے؟ آؤ غزالی سے پوچھے. تمہیں احمد رضا سے اختلاف ہے نا، غزالی سے تو نہیں ہے. غزالی تو تمہارے ابا ہے نا، تو آؤ غزالی سے پوچھو. ارے غزالی کے عقیدے کو اپنا لو. غزالی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب تم نبی پہ سلام بھیجو تو آقا کا چہرہ دل میں حاضر جانو، آقا کا چہرہ دل میں حاضر. اور آج بھی کئی ایسے صوفیاء ہیں، معلوم ہے آپ کو، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کے آگے نہیں بڑھتے. کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ کہ ہم آگے اسی وقت بڑھیں گے جب حضور کا جواب سن لیں گے. این نماز میں الحمدللہ انہیں حضور کا جواب نہیں ملتا ہے، ایسی نمازیں پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ سلام کی بات کلیئر ہو گئی. صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا امام حسین نے کربلا میں صبر کیا، آج آپ کا بھی امتحان ہے. موضوع تو موضوع ہے، موضوع سے ایک ذرہ برابر میں نہیں ہٹتا، اللہ کا کرم ہے، حضور کی نالین پاک کا صدقہ ہے. لیکن آپ سے کہوں گا صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر. استعینوا بالصبر والصلاۃ. صحابہ حضور کی بارگاہ میں، آقا آپ نے ہمیں سلام سکھا دیا، نعلم کیف نصلی علیک، ہم جان چکے کہ آپ پر ہم سلام کیسے بھیجے. آقا اب درود کیسے بھیجے ذرا وہ بھی بتا دو. سوال کیا جا رہا آقا سے، آقا درود کیسے بھیجے وہ بھی بتا دو. آقا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ حدیث میں ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مفتی جمیل صاحب آپ کیسے ہیں؟ یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میں اچھا ہوں. میں مفتی صاحب سے کہوں مفتی جمیل صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ وہ کہے الحمدللہ میں بہت خیریت سے ہوں، میرا چھوٹا بیٹا حماد بھی بہت خیریت سے ہے، میرا بڑا بیٹا حامد بھی بہت خیریت سے ہے، میرا منجلا بیٹا محمد بھی بہت خیریت سے ہے. ایک مثال دے رہا ہوں بھائی، مجھے نہیں معلوم. تو آپ کو کیا لگے گا یار عجیب آدمی ہے، مفتی صاحب میں تو شعور ہی نہیں ہے. میں سوال ان کی خیریت کا کر رہا ہوں، یہ بچوں کو لے آئے. یہ بیچ میں بچوں کا لانا کیا؟ ارے اپنی خیریت بتاؤ مولانا، اپنا حال چال بتاؤ، یہ بچوں کو کیوں لائے؟ میں نے بچوں کا سوال کیا نہیں کیا، یہ بچے کہاں سے آئے؟ بلا تمثیل صحابہ حضور سے پوچھے حضور آپ پر سلام ہم سیکھ چکے، آپ پر درود کیسے بھیجے وہ آپ سکھا دے. آقا فرماتے مجھ پر درود بھیجنا ہے تو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بتا دیا کہ آل محمد جہاں ہے وہی محمد ہے، اور جہاں محمد ہے وہی آل محمد ہے. ارے میں اپنی آل سے جدا نہیں، میری آل مجھ سے جدا نہیں. جہاں محمد ہے وہی علی ہے، جہاں محمد ہے وہی فاطمہ ہے، جہاں محمد ہے وہی حسن ہے، جہاں محمد ہے وہی حسین ہے. ارے جہاں حسین ہے وہی محمد ہے. حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یاد رکھو الگ مت سمجھنا انہیں، جس نے انہیں الگ سمجھا اس کا ایمان الگ ہو گیا. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. محبت حسین محبت رسول ہے، ادب حسین ادب رسول ہے.
تعظیم رسول، تعظیم حسین تعظیم رسول ہے. جس نے حسین کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا، اور اس کے الٹا جس نے حسین پر تلوار چلائی اس نے رسول پہ چلائی. جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے رسول کو تکلیف دی. جس نے حسین کا گلا کاٹا قسم خدا کی اس نے میرے نبی کا گلا کاٹا. اس لیے کہ آقا نے حسین کو اپنے سے جوڑ دیا اور ایسا جوڑا. سنو، ابو مسعود انصاری روایت کرتے، دارمی کی حدیث ہے. ہم اگر التحیات بھی پوری پڑھ لیں نا تب بھی ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجا اس کی نماز کامل نہ ہوئی. لا تقبل منہ، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جب تم کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جب آل محمد کہو گے تو ذہن میں حسین آئے گا، آئے گا حسین. اور وہ بات جس کی دلیل میں دینا چاہتا تھا، ارے وہ شیطان کی نماز ہوگی. بہت سخت جملہ بول رہا ہوں میں، وہ شیخ نجد کی نماز ہوگی جو خیال حسین بھی غیر ہو، خیال نبی بھی غیر ہو. قسم خدا کی نماز اصل وہی ہے کہ جس میں خیال رسول بھی ہو اور خیال آل رسول بھی ہو. کیوں؟ ہمیں حکم شیطان کی طرح نماز پڑھنے کا نہیں دیا گیا. پھریا والو 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، کیسے نماز پڑھو؟ جیسے امام صاحب کو پڑھتا دیکھتے ہو ویسے، جیسے بازو والے کو پڑھتا دیکھتے ہو ویسے. اور آج کل تو نئے نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں، عورت بننے کا شوق آ گیا. سید صاحب عورتوں کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا بیماری ہے ان کو، ان کا پیر سکڑتا ہی نہیں، ہمیشہ پیر پھیلا رہتا ہے. اللہ اس بیماری سے ہم سب کو بچائے. ایڈس سے بھی بری بیماری ہے، ہمیشہ پیر پھیلا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کیا نماز میں کھیلتے رہتے ہیں، چڑیا اڑی، کوا اڑا. مذاق بنا دیا ہے نماز کو تم. آؤ ہم حضور سے پوچھے، حضور ہمیں نماز پڑھنا ہے. ہم کیسی نماز؟ شیطان نے نمازیں کم نہیں پڑھی ہے، سن لو. اور علم میں بھی شیطان کم نہیں ہے، سن لو. ہاں، علم میں بھی شیطان کم نہیں ہے. اور نماز بھی ایسی کہ اگر اس کے سجدوں کو پھیلایا جائے روئے زمین پر تو کوئی زمین کا حصہ باقی نہ رہے اس کے سجدوں سے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ لاشعوری طور پر ہماری نماز بھی شیطان والی نماز ہے. ہمیں کیسی نماز پڑھنی ہے؟ حدیث میں آقا فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتے دیکھتے ہو. کیسے پڑھو؟ بولو جیسے. اب ہم نے حضور کو دیکھا، حضور سجدے میں ہے، حسین پیٹھ پر ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سجدہ لمبا، سجدہ لمبا. آقا سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو کچھ حدیثوں میں تصریحات موجود ہے کہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ حسین گر جاتا، حسین کو چوٹ آ جاتی. ارے جو رسول اتنی دوری سے اپنے نواسے کو گرنے نہ دے، جب وہ حسین کربلا میں گھوڑے سے گرا ہوگا، کیا میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آقا سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، عبادت اللہ کی ہے، غیر اللہ کی نہیں. سجدے میں گئے اللہ کے لیے،
सजदे से सर नहीं उठ रहा हुसैन के लिए। क्या बात समझ में आई? बात यह समझ में आई कि नमाज़े रसूल जिसे पढ़ने का हुक्म दिया गया है वो नमाज वही है कि हमने रसूल को देखा तो रसूल की नमाज में हुसैन है, पता ये चला। अब जिसकी नमाज में ख्याले हुसैन होगा वही नमाज़े रसूल होगी, वरना वो शैतानी नमाज है, वो शैतानी नमाज है, वो शैतानी सजदे है। इसलिए कि हुजूर के सजदे में भी ख्याले हुसैन है, हुजूर के सजदे में भी ख्याले हुसैन। और सुनिए, एक बात और अर्ज कर दूं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। बड़ी तफसीर है इसकी, 11-12 तफसीर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को याद है, लेकिन वक्त इतना नहीं है कि 11-12 तफसीरें रखी जाए, और ना आपके अंदर इतना सब्र है, मुझे भी पता है ना। एक तफसीर, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब ने फरमाया, कुल ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मैं अपनी दावत व तबलीग के इवज तुमसे बदला नहीं चाहता, हां मगर ये कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो? बोलो, जोर से बोलो, आल से मोहब्बत करो। अब सुनिए ये आल की मोहब्बत क्या है, बहुत गौर से सुनिए। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमत व रिजवान, आज मैं कुछ दिल की बात करना चाहता हूं, कुछ भड़ास निकालना चाहता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से किसी के दिल में ईमान उस वक्त तक के दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने कबीले से ज्यादा मेरे कबीले, अपने खानदान से ज्यादा मेरे खानदान, और अपने बच्चों से ज्यादा मेरे बच्चे, और खुद से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना करे। ये बात बड़ी अहम करने जा रहा हूं मैं। अभी हम सब ने हाथ उठा दिया, हम मोमिन हैं। हाथ उठाने से कोई मोमिन नहीं हो जाता, और सिर्फ मसलके आला हजरत के नारे लगाने से कोई मोमिन नहीं हो जाता। वो सिफाते मोमिना क्या है? सिफाते मोमिनाना सुनो, गौर से सुनो। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ईमान दाखिल नहीं हो सकता। आप स्कूल पढ़े या नहीं? बताएं, कितने लोग पढ़े हैं स्कूल? जरा हाथ उठाकर बताएं, शर्माएं नहीं। स्कूल पढ़े हैं ना, मदरसा पढ़े होंगे आप, स्कूल पढ़े हैं। मुझे बताइए, क्या आप स्कूल में एडमिशन ना ले, आपको इम्तिहान देने दिया जाएगा? भाई बोलो, नहीं दिया जाएगा ना। पहले एडमिशन है, फिर परसेंटेज है। कोई स्कूल गया ही नहीं दिन भर, साल भर, एडमिशन ही नहीं हुआ, और आकर के अब्बा को दे दिया मिठाई का डब्बा, अब्बा ये लो डब्बा। बेटा डब्बा लाया है, 100% मार्क्स मिला है मुझे। कहां से मिला? वो स्कूल वालों ने दिया है। अब आजकल के अब्बा भी ऐसे ही होते, ले लेते डब्बा, तहकीक नहीं करते, बच्चा सच बोल रहा होगा। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे ही झूठ बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला इस झूठ की लानत से हमें बचा। आका फरमाते हैं, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, डरपूक, कंजूस हो सकता है, लेकिन आका फरमाते हैं मोमिन झूठा नहीं हो सकता। यह भी मसलक आला हजरत है कि हमारी जबान से कभी कोई झूठा जुमला ना निकले। परसेंटेज किसका माना जाएगा? जिसका एडमिशन हुआ हो। मार्क किसके? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड किसके माने जाएंगे? जिसका एडमिशन, पहले एडमिशन जरूरी होता है, फिर परसेंटेज होता है। आज लोग हदीसें बयान करते, आका ने कहा कि अगर तुम कहीं किसी को बुराई करता देखो, उसे अपनी जबान से रोको, ताकत से रोको,
یا دل میں برا جان کے وہاں سے ہٹ جاؤ، اور ضعف الایمان کہا گیا یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ ارے بھیا یہ تو اس کے لیے ہے کہ جس کا ایڈمیشن ہو، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہو۔ آقا نے فرما دیا اگر تمہارے دلوں میں میری آل کی محبت نہیں ہے، جیسے تم اپنے بچوں کو چاہتے ہو، اگر تم ایسے ہی سیدوں سے محبت نہیں کرتے، آل محمد سے محبت نہیں کرتے، آقا نے کہہ دیا ایمان تمہارے دل میں داخل ہوا ہی نہیں۔ اور ایک چوٹ دے دوں، زخم دے دوں، اجازت ہے صوفی صاحب؟ چوٹ دے دوں؟ آج تو سیلفش ہو چکے ہیں ہم، مغل بھی سیلفش ہو چکا ہے، مرزا بھی سیلفش ہو چکا ہے، شیخ بھی سیلفش ہو چکا ہے۔ آج ہے کسی کو فکر خود کا بچہ بیمار ہو جائے اسے علاج کروائیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، لاکھوں روپے پھینکیں گے، لیکن آج ہے کوئی ایسا جو آل رسول کی خبر گیری کرتا ہو؟ آج بھی بہت سارے آل رسول ہیں جو غریب ہیں۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت، مجھے بھی کبھی کبھی یہ فکر ہوتی تھی یار یہ دنیا کی دوسری قوم تو نوٹوں میں کھیل رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ تو کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی پڑھ رہا تھا، تو اس میں میرے سوال کا جواب مل گیا۔ آقا نے دعا فرمائی اے اللہ میری آل کو بس اتنا دے کہ دنیا بسر ہو۔ میں نے کہا اس سے زیادہ مجھے بھی نہیں مانگنا، بس بسر ہو جائے جیسے تیسے۔ اسی لیے سیدوں کے یہ حالات۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا یہ حق نہیں تھا؟ ٹھیک ہے زکوٰۃ کا مال ناپاک ہے، میل ہے، اسے نہیں دے سکتے، لیکن کیا اللہ نے تمہیں پاک مال بھی نہیں دیا؟ ارے وہ ناپاک مال تو 2.5% ہے، 97.5 تو ابھی بھی تمہاری جیب میں ہے۔ کیا کبھی تمہارے ذہن میں یہ فکر آئی ہے کہ چلو میرے پڑوس میں ایک سید کا گھر ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، میں کچھ مدد کروں؟ میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میرے درد کو سمجھو۔ آج اپنے پیروں کی خدمت ضرور کرو، میں منع نہیں کرتا، اماموں کی خدمت ضرور کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن کیا کبھی کسی سید کے بارے میں آپ کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ وہ سید کیسا رہ رہا ہوگا؟ اس کے پاس اپنے بچے کے کپڑے کے پیسے ہے یا نہیں؟ کرائے کے پیسے ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچوں کی شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچوں کا علاج کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کبھی آپ نے کسی سید کے گھر پہ دستک دی؟ دوستو یہ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ ابھی ایمان نہیں آیا ہے، ابھی ایمان نہیں آیا ہے۔ یہ نعرے بازی بند کرو، اپنے دل میں رسول اور آل رسول کی محبت پیدا کرو۔ خدا کی قسم اگر تم نبی کے چاہنے والے ہو تو کسی سید کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دو گے۔ ہم کیا ادب کریں سیدوں کا۔ ایک بزرگ صحابی ہے، سفید ریش جھک گئے، اپنے امامے سے امام حسین کے پیر کی گرد صاف کر رہے ہیں، گرد صاف کر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا یہ کون ہے؟ اسے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں، حسین جوان اور یہ بوڑھا، اور امامے سے، جبکہ امامے کا حکم آپ معلوم کرو، فتاوی رضویہ پڑھو، امامے کا تکیہ نہیں بنا سکتے، امامے کا بسترا نہیں بنا سکتے، امامے کو اوڑھ نہیں سکتے، امامے کو دوسرے کاموں میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ سر پر باندھ دیا، امامے کا حکم یہ ہے۔ لیکن وہ صحابی ہے، اپنے امامے کو بنا دیا پاپوش حسین کا پیر صاف کر رہے۔ زمانے والوں نے دیکھا یہ کون ہے، اور جب قریب ہوئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ہے
کہ جس کا اس امت پر سب سے زیادہ احسان ہے علم حدیث پہنچانے میں، ابو ہریرہ تھے وہ۔ ارے کیوں نہ کرتے، قدر والے جانتے ہیں، یہ بے قدرے کیا جانے؟ یہ 4 کتاب پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو عرش سے نیچے اتارنے کو تیار نہیں، سید کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ ارے دیکھو وہ ابو ہریرہ ہے کہ جس نے آقا کی سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ امت کو دیا۔ آج کا کوئی مولوی ہے ابو ہریرہ کے برابر؟ بتاؤ، صوفی صاحب ہے؟ ارے ابو ہریرہ سے پوچھو۔ ابو ہریرہ اپنے امامے کو سید کے قدموں کی دھول صاف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ادب بتا رہے ہیں۔ دیکھو میں عمر نہیں دیکھ رہا، میں عمر نہیں دیکھ رہا، میں ادب بتا رہا ہوں۔ اور سنو، اسی ابو ہریرہ کا سچا جانشین اور غلام بن کر بریلی کی دھرتی پر نقی علی خاں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے اپنے امامے کو ایک غریب سید کے قدموں میں رکھ دیا، بتا دیا محدث ہونا اپنی جگہ، عالم ہونا اپنی جگہ، ولی ہونا اپنی جگہ، متقی ہونا اپنی جگہ، فقیہ ہونا اپنی جگہ، لیکن احمد رضا سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے سیدوں کا خدمت گزار ہے۔ اور وہ سید کوئی حضرت سید محمد حسین صاحب کی طرح عالم نہیں تھا، خانقاہی نہیں تھا، وہ ایک عام مزدور سید تھا، ہو سکتا ہے عالم بھی نہ ہو، لیکن امام احمد رضا نے ادب سکھایا۔ حضرت جابر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابھی ہمارے شاعر صاحب پڑھ رہے تھے، ایک شعر میں حضرت جابر کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ حضور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ بڑی لمبی عمر پائی، بڑی لمبی عمر، لیکن بڑا عجیب حال تھا ان کا، بڑا عجیب حال تھا۔ جب بھی کوئی بات کرتا نا، اللہ ایمان پر خاتمہ دے، یہ وہ، کہتے میں مرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ اچھا ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اتفاق سے میں بھی سید ہوں، لیکن میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں جو سیدوں کی خدمت کے حوالے سے میں نے کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑی لمبی عمر ہو گئی، ہزاروں شاگرد ہیں آپ کے، پلکیں جھک گئی، عمر کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ ایک دن حضرت امام باقر ان کے گھر آتے ہیں۔ امام باقر کون ہے معلوم ہے؟ امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے۔ 7 سال کی عمر تھی، کتنے سال کی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ۔ اب جیسے ہی گھر آئے، حضرت جابر بن عبداللہ کو پتا چلا کہ امام باقر آئے ہیں، حضرت جابر کھڑے ہو گئے، ضعیفی کے باوجود۔ حضرت جابر بن عبداللہ ضعیفی کے باوجود کھڑے ہو گئے، ہزاروں شاگرد ہیں، ایک بچے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ کیا آپ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ بھیج دوں؟ انجن لگ گیا ہے، ڈبے بھی لگا دوں پیچھے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے، گلے سے لگا لیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کرنے لگے حضور آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ مجھے حکم دے دیا ہوتا میں خدمت میں آ جاتا۔ پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی، کچھ کان میں کہا، کچھ کان میں کہا امام محمد باقر کے۔ کان میں کہنے کے بعد امام محمد باقر مسکرانے لگے، تشریف لے گئے۔ شاگرد دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب گھیر لیا شاگردوں نے، شاگرد یہ بڑے، چائے سے زیادہ کتلی گرم ہوتی۔ شاگردوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہے، ایک بچے کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ بچہ ہی تو ہے۔ اور آپ نے ان کے کان میں کیا کہا؟ اب حضرت جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھریا والو
ذرا ٹھہر کے سنو. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا تھا، اے جابر تم بہت لمبی عمر پاؤ گے، تم میرے بیٹے کو دیکھو گے، اس کے بیٹے کو دیکھو گے، اس کے بیٹے کو دیکھو گے، حسین کو دیکھو گے، علی کو دیکھو گے، اور علی کے بیٹے محمد باقر کو دیکھو گے، اور وہ تم سے ملنے آئے گا. کہا اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جو میں کہہ رہا تھا نا مرنے والا نہیں، اسی لیے کہ آقا نے جو کہا تھا اب تک ہوا نہیں تھا، اب محمد باقر آ گئے ہیں تو اب میرا بھی ٹائم پورا ہو چکا ہے. یہ غیب مانتے تھے، حضور کو غیب داں مانتے تھے. تب تو کہا اچھا کان میں آپ نے کیا کہا؟ کہا کان میں نے کچھ نہیں کہا، حضور نے مجھ سے اس وقت کہا تھا کہ جب میرا بیٹا محمد باقر تمہارے پاس ملنے آئے نا تو اسے میرا سلام کہہ دینا. تو وہ ایک امانت تھی حضور کی جو میں نے سنبھال کے رکھی اور آج وہی میں نے پیش کر دی. آپ دیکھیے سیدوں کا ادب، صحابہ کیسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم صحابیوں والے ہیں، وہابیوں والے نہیں ہیں. ہم صحابی کے پیچھے ہیں، وہابی کے پیچھے نہیں ہیں. وہابی کو تو یزید سے محبت ہے، بڑا دل آیا ہے. وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے. بڑی محبت ہے یزید سے. خیر ہر کوئی اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، اس میں پرابلم بھی نہیں ہونا چاہیے ہم کو. وہ اگر کہتے ہیں شیطان کا علم زیادہ ہے تو غلط نہیں کہتے، غلط نہیں کہتے. میرے حساب سے کوئی غلط نہیں کہتے. وہ کہتے یزید امام برحق ہے تو غلط نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنے بڑے کی تعریف کرنے کا حق ہے. ہمارے بڑے آقا ہے تو ہم کہتے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. ہم کہتے حضور کے جیسا علم کسی کو نہیں، اور ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال ابلیس لعین شیطان ہے تو یہ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، تو کرنے دو ان کو. ان کا بڑا یزید ہے، ہم تو صرف دعا کر سکتے اے اللہ یہ یزید کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، اے اللہ جب قیامت کا دن بپا ہو تو انہیں یزیدیوں کے ساتھ رکھنا، ہمیں حسینیوں کے ساتھ رکھنا. بس یہ دعا کر دو، ہوائیں اڑ جائے گی. حضرت عبداللہ بن مبارک، ایک آخری واقعہ سن لے حضرت عبداللہ بن مبارک کا. حج کے سفر کے لیے گئے. اب جب حج کے سفر کے لیے گئے تو جناب راستے میں رکتے رکاتے سفر طے ہو رہا تھا. اچانک ایک جگہ پڑاؤ کیا. صبح اٹھے تو دیکھا کہ کچھ بچوں نے نالی سے کوئی چیز اٹھائی اور بھاگے. انہوں نے کہا نالی سے یہ بچے کیا اٹھا رہے ہیں؟ ان کا تعقب کیا، ان کا پیچھا کیا. پیچھا کرتے کرتے ان بچوں کے گھر تک پہنچ گئے. گھر میں آواز دی، سلام کیا. اندر سے جواب آیا کوئی محرم نہیں ہے. کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو. عورت نے پردہ کیا، گھر میں داخل ہوئے. کہا بہن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی میں نے دیکھا تمہارے بچوں نے کچھ چیز نالی سے اٹھائی ہے اور نالی سے اٹھا کر کے تمہارے بچوں نے گھر پر لے کر آئے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ عورت رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا اے عبداللہ بن مبارک سنو، میں سید گھرانے کی ایک بچی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 بچے انہوں نے چھوڑے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، اور آج بھوک کے مارے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کے آگے بھیک مانگے. آج بھوک کے مارے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کھانا ہم پر حلال ہو گیا. آج غریبی اس طرح. اور یہ بچیوں نے مری ہوئی چڑیا لائی ہے، اس کو پکا کر ہم کھائیں گے، بھوک مٹائے گے، جان بچائے گے. حضرت عبداللہ بن مبارک کو شوق لگ گیا، حیران ہو گئے. کہا حضور کے گھرانے کی شہزادی بھوکی. قافلے والوں کے پاس گئے، کہا میں حج کا سفر منسوخ کرتا ہوں. کسی کو امیر بنایا،
کہا یہاں سے واپس کوفہ پہنچنے کے لیے کتنا پیسہ درکار ہے؟ کہا اتنا پیسہ درکار ہے. باقی جتنا پیسہ تھا اس غریب سیدہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا اور کہا میری بہن یہ میرا ایڈریس ہے, یہ پیسے استعمال کرنا, جب ختم ہو جائے تو میرے پاس آ جانا, تیرا بھائی عبداللہ زندہ ہے. حج نہیں کیا. آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں حج پر حج کر رہے ہو, عمرے پہ عمرہ کر رہے ہو, تمہارے پڑوس میں ایک سید سسک رہا ہے, بلک رہا ہے, کبھی اس کی خبر گیری کرنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی. کیا قبول ہوگا تمہارا وہ حج, وہ عمرہ, وہ زیارتیں؟ عبداللہ بن مبارک وطن لوٹتے ہیں. یہی موسم آیا جو ابھی چل رہا ہے, حج سے واپسی کا. قافلے پلٹنے لگے. اب جسے دیکھو وہ آتا. عبداللہ بن مبارک تمہیں مبارک ہو, تم نے حتیم میں جو نماز پڑھائی تھی, میں نے حتیم میں تمہاری نماز تمہارے پیچھے اثر پڑی. کوئی کہہ رہا ہے میں نے حجر اسود کا بوسہ تمہارے ساتھ دیا, کوئی کہہ رہا ہے میں نے تمہارے ساتھ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی, کوئی کہہ رہا ہے میں نے تمہیں صفا پہ دیکھا, کوئی کہہ رہا ہے میں نے تمہیں مروہ پہ دیکھا, کوئی کہہ رہا ہے عرفات میں آپ کی دعا میں میں بھی شامل تھا, کوئی کہہ رہا ہے مینا میں بھی کنکری مار رہا تھا آپ کے ساتھ. حضور اللہ آپ کے حج کو مبارک کرے. حضرت عبداللہ بن مبارک حیران ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں نے روضہ رسول پہ آپ کو دیکھا. آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میں تو حج پر گیا ہی نہیں, زمانہ جانتا ہے, میں راستے سے پلٹ آیا. سوتے ہیں, قسمت انگڑائی لیتی ہے. خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں عبداللہ تو نے وہ کام کیا ہے کہ تو نے مجھ محمد کے دل کو خوش کر دیا ہے. تو نے جو سلوک میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے. ارے آج تو شیطان ایک اور حربہ ڈال رہا ہے مولانا, شجرا ڈھونڈو. میرے امام نے سختی سے منع کیا ہے. کوئی اگر اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ پہلے شجرا چیک کرو پھر ادب کرو. تم ادب کرو, مولا تمہیں ثواب دے گا. امام احمد رضا نے اپنے امامے کو سید کے قدموں میں رکھا تو شجرا پوچھ کے نہیں رکھا. اور آج کا مولوی شجرا پوچھتا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے. شک پیدا کر دو, شک, ہر چیز میں شک. یہ مزار ہے یا نہیں, یہ ولی کی مزار ہے یا گھوڑے کی مزار, تاکہ تعظیم نکل جائے, ادب نکل جائے. اب دوستو سنو, حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا خواب میں فرماتے ہیں عبداللہ تو نے جو میری بچی کے ساتھ سلوک کیا ہے, اللہ تیری اس عبادت سے اتنا راضی ہوا کہ تیرا ہم شکل ایک فرشتہ اللہ نے بنا دیا ہے. اب قیامت تک کے وہ فرشتہ تیری طرف سے ہر سال حج کرتا رہے گا. شاید کہ حج پر بھی جاتے تو یہ سعادت نہیں ملتی, حج پر بھی جاتے تو یہ سعادت نہیں ملتی. اور بس اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں. دوستو صرف شہادت نامہ مت سنو, ایک دستور مت بناؤ کہ 8 تاریخ کو یہ ہوا, 10 تاریخ کو یہ ہوا, امام اتنی تاریخ کو مدینے سے نکلے, امام اتنی تاریخ کو مکے سے پہنچے. آج تو کیفیت یہ ہے, اتنا سن چکے ہیں کہ سنی کے بچے کو معلوم. آج کمی کس بات کی ہے؟ کمی اس بات کی ہے کہ وہ شہادت جو علی اصغر نے دی, وہ شہادت جو قاسم نے دی, وہ شہادت جو عثمان نے دی, وہ شہادت جو علی اکبر نے دی, وہ شہادت جو عباس نے دی, اس شہادت کے مقصد کو سمجھو. کیا انہوں نے اپنا گلا صرف اس لیے کٹایا کہ تم ایک رات کا جلسہ کر لو؟ کیا انہوں نے گلا اس لیے کٹایا کہ تم ان کے نام کا تعزیہ لے کر گھر گھر پھرو؟ کیا انہوں نے گلا اس لیے کٹایا کہ تم ان کے نام پر کھچڑے بانٹ دو؟ کیا صرف یہی مقصد ہے؟ نہیں. امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ آؤ پھر غریب نواز کے شعر کی طرف, اور ختم وہی کرتے ہیں.
غریب نواز نے اپنے شروع کے 2 مصرے میں دعویٰ پیش کیا، اس ربائی کے 2 شعر میں دعویٰ پیش کیا، کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اے غریب نواز، آپ نے حسین کو دین کہہ دیا، دین کی پناہ کہہ دیا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو غریب نواز دلیل دے رہے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید۔ دلیل یہ ہے، حسین دین اور دین پناہ کیسے ہوئے؟ دلیل یہ ہے کہ حسین نے سر تو دے دیا لیکن یزید کی بیعت قبول ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور کیوں نہیں دیا؟ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے قصہ ہی ختم ہو جاتا، رخصت پہ عمل کر لیتے، عزیمت چھوڑ دیتے، قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ارے وہ ناز و نعم میں رکھتا، پھولوں کی سیج پہ رکھتا حسین کو یزید، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ آج اگر حسین کسی شرابی کو اپنا امام مانے گا تو کل مسجدوں کا امام بھی کوئی شرابی نظر آئے گا۔ امام جانتے تھے کہ اگر آج حسین کسی جوا کھیلنے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے گا تو پھر قوم الناسی علی دین ملوکہم، قوم اپنے ملوک، اپنے سربراہ کے نقش قدم پر ہوتی ہے، اس کی فکر پر ہوتی ہے۔ حسین جانتے تھے کہ یزید کے اندر کیا کیا برائی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں یزید کے کچھ اوصاف لکھے ہیں۔ اوصاف نمبر 1 یہ کہ یزید زانی تھا، دوسرا یہ کہ یزید فاسق تھا، تیسرا یہ کہ یزید بندر نچاتا تھا، رقاصاؤں کے ناچ دیکھتا تھا، جوا کھیلتا تھا، زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اور اس کے دور میں سوتیلی بہن، سوتیلی ماں اور پھوپھو سے نکاح کو جائز سمجھا جانے لگا۔ اور سنو، امام احمد بن حنبل، امام ابن جوزی، ابن کثیر جیسے لوگوں نے تو یزید کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ اس کی روایتیں قبول نہ کی جائے، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو۔ بلکہ دوستو، امام احمد بن حنبل نے تو ایک جملہ اس کا جس پر کفر کا فتویٰ دیا، کافر کہا ہے امام احمد بن حنبل نے اسے۔ اور وہ جملہ کیا تھا معلوم ہے؟ کہ جب امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے آیا نا تو خلجان کر رہا تھا، اس پر چھڑی سے مار رہا تھا، خزلان کہتے اس کو، چھڑی سے مار رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ کاش کہ آج میرے آبا زندہ ہوتے، کتنے خوش ہوتے کہ میں نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا۔ معاذ اللہ۔ اس جملے پر امام احمد بن حنبل نے گرفت کی۔ ہمارے امام اعلی حضرت نے سکوت اختیار کیا۔ ابھی میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تھا، مجھے خبر ملی کہ کوئی مقرر امام احمد رضا کو خارجی کہہ رہا تھا۔ میں تم سید ہو تو جو چاہو گے کہو گے، ہاں کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ من عادی لی ولی فقد اذنتہ بالحرب، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے نا، اللہ اعلان جنگ دیتا ہے۔ ہاں یہ سب تمہاری جو سادات کا جو چولا اوڑے ہے نا، تم یہ چولا اتر جائے گا۔ کیوں خارجی کہہ رہے ہو؟ کہا یزید کو کافر نہیں کہا۔ اچھا، میں نے کہا سنو، امام نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، امام مقلد تھے۔ وہ جب بھی لکھتے تھے عبد المذنب فقیر عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا قادری برکاتی حنفی محمدی، تو انہوں نے وہی مسلک پیش کیا جو مسلک امام اعظم تھا۔ چونکہ امام اعظم نے سکوت اختیار کیا، لیکن میں انہیں پھر بھی کہوں گا، او جاہلو، تم کہتے ہو کہ میرے امام نے کافر نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسلمان بھی تو نہیں کہا؟
मुसलमान भी तो नहीं कहा। दोस्तों क्या बात समझ में आई? इमाम हुसैन की जंग यजीदी अफकार से थी, यजीदी किरदार से थी, यजीद की फासिक और फाजिर जो उसकी हरकतें थी फाजिराना फासिकाना उससे थी। मैं कहता हूं इस मजमे में हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है? सब हुसैनी है। मैं कहूंगा माफ करना, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, 3 बार माफी मांगता हूं। हुसैनी होते तो 5 वक्त मस्जिद में दिखते। बहुत माजरत से कह रहा हूं, यजीद के वक्त मस्जिदों का वही हाल हो गया जो इस वक्त हो गया है। मस्जिदें सूनी हो गई। अरे हमारा कैरेक्टर तो यजीदी है, हम किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते? क्या हमारे लोग शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते? बोलो, किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते हो? क्या आज हमारी निगाहों से किसी की इज्जत इफ्फत महफूज है? किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते हैं? आज भी दिल्ली में एक फैमिली है ब्राह्मणों की, हिंदू ब्राह्मण है, सूफी साहब, वो अपने नाम से 400 साल से तकरीबन अपने नाम के आगे हुसैनी लिखते हैं। तो उनसे पूछा गया, भाई आपका हुसैन से क्या ताल्लुक? आप तो मुसलमान नहीं, आप तो ब्राह्मण हो। कहा हमारा ताल्लुक जितना है उतना तुम्हारा भी नहीं। भाई क्यों? कहा बहुत पुरानी बात है कि हमारे घर से किसी शहजादी को उठा करके डाकू ले गए। उस वक्त जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मन्नत की कि अगर ये बेटी आ गई तो इमाम हुसैन के नाम नजर पेश करेंगे और इमाम हुसैन की फातिहा दिलाएंगे और अपने आप को हुसैनी कहेंगे। कहते मन्नत कर ली। थोड़ा वक्त गुजरा, उस डाकुओं के काफले पर हमला हुआ। कोई नकाब पोश था, उसने सबके सर कलम किए और फिर उस बच्ची को गांव के कोने पे लाकर छोड़ दिया। कहा जा तेरे घर। बच्ची ने पलटकर पूछा आप हो कौन? कहा मैं वही हूं जिसको तेरे बाप दादाओं ने याद किया। कहा मुझे नहीं मालूम मेरे बाप दादाओं ने किसको याद किया। कहा मैं हुसैन इब्ने अली हूं। आज भी वो हुसैनी लगाते अपने नाम के आगे। और ये बात तो बहुत दूर की हो गई। अभी 2 साल पहले एक आदमी मरा है जिसे अफ्रीका का गांधी कहते हैं। उसका नाम है नेल्सन मंडेला। मैं ये कहता हूं कमी हमारी अकीदतों में आई है। हुसैन के करम में कोई कमी नहीं, हुसैन के फैज में कोई कमी नहीं। कसम खुदा की मेरा हुसैन कल भी मदद करता था, आज भी अपने गुलामों की मदद करता है, कयामत तक करता रहेगा। बस अपनी अकीदत के अंदर ये जो ढुलमुलपन है ना, ये निकालो, शक को निकालो, होगा या नहीं यकीन रखो। अरे हुसैन का वसीला लूंगा तो जरूर होगा। नेल्सन मंडेला खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है, नेट पर आप चेक कर सकते हैं। अभी भी अगर आपके मोबाइल में नेट चालू है ना तो बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला आप देखें। नेल्सन मंडेला कौन था? थोड़ा सा उसका मैं तारुफ बता दूं। जैसे हिंदुस्तान में गांधी ने हिंदुस्तान को आजाद किया ना। अच्छा, गांधी ने भी एक जुमला कहा है हुसैन के बारे में। गांधी कहता है, मैं पहले इंडिया वाले की बात कर दूं फिर साउथ अफ्रीका वाले की बात बताऊं, वरना फिर ये कमेटी वाले मुझे कहेंगे जाने के बाद कि यार वो कोई आया था कहने की बात तो नहीं कह रहा था, साउथ अफ्रीका घुमा रहा था। ये बड़ा अजीब मामला होता है यार, क्या करे समझ में नहीं आता, किस किस को खुश करे। हम तो कहते हैं सबको जाने दो भाड़ में, कोई नाराज होता हो या नाराज हो, हुसैन खुश हो जाए बस। कि कमेटी वाले खुश होके करेंगे भी क्या यार, थोड़ा सा नजराना मोटा दे देंगे और क्या करेंगे। हुसैन को खुश करो जिसकी नजर से शफाअत भी मिलेगी, कौसर भी मिलेगा और जन्नत भी मिलेगी। जन्नत मेरे हुसैन की है, जन्नत मेरे हुसैन की है।
नेल्सन मंडेला 28 साल कैद रहा और वो कालो को जो गुलाम बनाया गया था उसके खिलाफ उसने मुहिम चलाई थी। जैसे अंग्रेजों में खान अब्दुल गफ्फार और आला हजरत के दादा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुजाहिद आजादी थे, अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह। और एक चीज बता दूं मैं आपको, हजरत बहुत आला हजरत को आपने क्या समझा है? अभी भी कलाम पढ़ा जा रहा था आला हजरत का। मुझे आला हजरत से मोहब्बत है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है ना, जब हुसैन की महफिल हो ना, फिर हुसैन हुसैन हो बस। हाँ 25 सफर को कर लो आप रजा रजा, मेरी बात से हो सकता है आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूं वो कह रहा हूं और किसी वजह से कह रहा हूं। आज अहमद रजा का नाम अहमद रजा है तो क्यों है? नकी अली से पूछो, आपका नाम नकी अली है तो क्यों है? उनके बाप रजा अली से पूछो, आपका नाम रजा अली क्यों है? वो कहेंगे खान बहादुर जंग से पूछ लो। खान बहादुर जंग साहब आप बताओ, आपने अपने बेटे का नाम रजा अली क्यों रखा? कहो सुनो, पठान हूं तो क्या हुआ, मैं सैयदों का फिदाई हूं। अरे वो इमाम जो मूसा काजिम का बेटा है उसका नाम है अली रजा। अरे उसी अली रजा की निस्बत से मैंने अपने बेटे का नाम रजा अली रखा है। रजा अली साहब आपने नकी अली क्यों रखा? अली हर जगह आ रहा है। ये देखो आला हजरत को आज तुम खारजी कह रहे हो, हमें आला हजरत से बढ़कर अहले बैत का कोई आशिक ही नहीं है। नकी अली, नकी कौन है? नकी इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम जाफर, इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम, ये जो 12 इमाम गिनते हैं ना हम, ये बात और है कि हम मासूमीन नहीं कहते, ये हमारा अकीदा नहीं है। महफूजीन है वो, मासूमीन नहीं मानते हम उनको। कहा मेरा नाम नकी अगर मेरे बाप ने रखा है तो वो इमाम नकी की बस बरकत से है। अच्छा नकी अली साहब आपने अहमद रजा क्यों रखा? कहा अहमद तो हुजूर है और रजा अली रजा की निस्बत से, गोया मैं अहमद रजा को भी सैयदों की गुलामी में सपुर्द कर रहा हूं। याद रखो रजा वाला वही है जो सैयदों का गुलाम है, जो सैयदों का गुलाम नहीं वो रजा का गुलाम हो ही नहीं सकता। और ये रजवी तो याद रहा, वो रजवी भूल गए, असल वही रजवी है। ये तो फैज है रजवी का। अली रजा, रजा अली, इमाम रजा अली, असल रजवी वो है। ये तो उसका करम है जो अहमद रजा का नाम चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं यकीनन एक कात मनकबत पढ़ दो आला हजरत की। हमारा भी दिल तो यही करता है, कसम खुदा की मैं बताऊं ना, जब आला हजरत का नाम आता है ना, दिल करता है कि घंटों आला हजरत पर बोले, घंटों, कोई और जिक्र ना है। ये दिल की बात बता रहा हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा महफिल का भी लिहाज रखो, पीछे बैनर क्या है वो भी तो देखो, ये मजलिस क्या है वो भी तो देखो। 25 सफर को कर लेना जी भर के आला हजरत का नाम यार। आज 10 शव्वाल है, आज तो हुसैन हुसैन होनी चाहिए, अली अली हो। रावजी मत कह देना मुझे यार, वरना आज फतवे बहुत जल्दी लग जाते हैं जी। हाँ और कोई कहता तो, और यही बात तो इमाम शाफई ने भी कही। सैयद मोहम्मद इदरीस इमाम शाफई वो कहते हैं भाई तुम अहले बैत की मोहब्बत को रिफ्ज कहते हो, अहले बैत से मोहब्बत करना रिफ्ज है, तो कहा सबसे बड़ा रावजी मैं हूं। अरे अहले बैत की मोहब्बत सहाबा ने सिखाई है, सहाबा ने। और मैं आपसे आखिर में गुजारिश करता हूं भाइयों, हुसैन आखिरी वक्त किस हालत में थे? मुझे बताओ किस हालत में थे? सजदे की। जोर से आवाज आ जाए, किस हालत में थे? और जोर से आवाज आ जाए, किस हालत में थे? सजदे की।
کیا پیغام دے رہے ہیں میرے حسین؟ کیا پیغام دے رہے ہیں میرے حسین؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اپنی نماز کو قائم رکھنا۔ میرے اعلیٰ حضرت ٹرین چھوڑ دی، نماز نہ چھوڑی، اور آج اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں سے اثر آئے گا زبان میں؟ یاد رکھو، نماز اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تو حال یہ تھا کہ جب اتنی نکاحت ہوئی تو کرسی پر بیٹھ کے 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد رضا پہنچتے، بیماری میں بھی مسجد کی حاضری ترک نہ کی۔ اور اس بیماری میں بھی کیفیت یہ تھی، جب 2 آدمی کے سہارے پر جاتے میاں حضور، اس وقت بھی سیدھا قدم پہلی آگے کی صف میں جاتا، اس وقت بھی سنت کی پابندی۔ یہ ہے رضا، یہ ہے مسلک رضا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور بس آپ سے یہ کہوں گا، اگر ہم حسینی ہیں، وہ نرسل منڈیلا والی بات رہ گئے۔ ٹائم ہو گیا ہے بھائی، پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ارے یار چلیے یہ کمپلیٹ کر لو۔ نرسل منڈیلا 28 سال کی جیل ہوئی۔ کتنے سال کی؟ 28 سال جیل میں رہا۔ 12 یا 14 سال ہوئے جیل میں، تو اس نے طے کر لیا، ایک بیماری ہو گئی تھی اسے اور گھلتا جا رہا تھا اندر۔ اس نے کہا یار پتہ نہیں جیل میں کوٹری میں رہ کے آزادی ملے یا نہ ملے، انگریزوں کو رحم آئے یا نہ آئے، میں تو مر جاؤں گا بے موت۔ کہا میں آتم سمرپن کر دیتا ہوں، سرنڈر کر دیتا ہوں، خود کو پیش کر دیتا ہوں انگریزوں کے آگے، اور پھر وہ میرا علاج بھی کرا دے گے، بھیج دے گے برطانیہ، اور پھر میں عیش سے رہوں گا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا۔ اب رات کو وہ سوتا ہے، توجہ ہے، سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور اسے اٹھایا، نرسل منڈیلا اٹھ، خبردار سرنڈر مت کرنا۔ بھائی یہ بات اگر مولانا محمد حسین صاحب کہے تو پھر آپ کہنا یہ یار محبت میں کہیں گے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو نہ مسلمان ہے، جس کا دور دور سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اسلام اور مسلمان سے۔ کہہ رہا ہے مجھے اٹھایا، اور اس کی کتاب میں ہے، آپ پڑھ لو، آج بھی ہے۔ اٹھایا، کہا نرسل منڈیلا خبردار آتم سمرپن مت کرنا، تجھے کچھ نہیں ہوگا، فتح قریب ہے، جیت قریب ہے، تو ڈرنا مت، ہمت سے کام لے۔ نرسل منڈیلا کہتا ہے میرے اندر ایک ارجا پیدا ہو گئی۔ اب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑا، کہا اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں جب کوئی نہیں پوچھ رہا، تو مجھے ہمت دے رہا ہے، آپ ہو کون؟ آپ ہو کون؟ نرسل منڈیلا لکھتا ہے اس بزرگ نے پلٹ کر جواب دیا، میں حسین ابن علی ہوں۔ ابھی نعرے نہیں لگاؤ گے، معلوم ہے مجھ کو، یہ ہے نعرہ لگانے کا ٹائم، لگاؤ نعرہ، یہاں والو تم بھی لگاؤ۔ وہ کہتا ہے میں صبح بیدار ہوا تو الحمدللہ اپنی طبیعت میں نے ٹھیک پائی، وہ بیماری زائل ہو گئی، اور میں نے عزم کر لیا۔ دوستو کیا بات سمجھ میں آئی؟ نرسل منڈیلا کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن دنیا میں جتنی مظلوموں کی تنظیم چل رہی ہے، قسم خدا کی ہر مظلوم کے ساتھ میرا حسین ہے، ہر مظلوم کے ساتھ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ساؤتھ افریقہ آزاد ہوا ہے تو میرے حسین کی وجہ سے آزاد ہوا۔ گاندھی کیا کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟
مسٹر منموہن کرم چندہ گاندھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہندوستان آزاد کرانے میں بڑی دقت ہوئی، بہت ٹائم لگ گیا. کہ اگر میرے پاس وہ 72 ہوتے نا وفادار جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے، اس نے کہا میں 24 گھنٹے میں انڈیا کو انگریزوں سے پاک کر دیتا. یہ ہے موقع. ارے حسین کی تعریف محمد حسین کرے تو اس میں تعجب نہیں ہے. بات وہی ہے جو محمد علی جوہر نے کہی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ سو رہے ہیں لوگ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین، ہمارے حسین. ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی. اور میں تو فتووں کی بات نہیں کرتا. یہ تم جو کر رہے ہو نا، یہ ہرے کپڑے پہننا، یہ فقیر بننا، یہ چراغ لے کر کے مصنوعی کربلا میں جانا، یہ تازیوں کا جلوس نکالنا، میں تو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، میرا حسین جاتے جاتے بھی سر سجدے میں ہے، نماز میں ہے. تم ہرا لباس پہن کر تازیوں کا جلوس نکال کر چل رہے ہو، مسجدوں میں نہیں آ رہے ہو. کاش کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر روئے حسین کو ایصال کرتے. قسم خدا کی میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ حسین اس میں زیادہ خوش ہوگے یا اس میں خوش ہوگے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو. میں فتوے کی بات نہیں کرتا، میں ابھی بھی حکم بیان نہیں کرتا، ورنہ زبردستی اعلیٰ حضرت کے دشمن ہو جاؤ گے. میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، میں تمہارا دل کیا کہتا ہے تم بتاؤ نا. یہ عورتوں کا بے پردہ نکلنا، یہ جھانکی بنانا. ارے سیدہ زینب جب راستے سے گزر رہی تھی دمشق کے، ایک صحابی حضرت سہل آ گئے، کہا میرے سر کی چادر یزیدیوں نے چھین لی ہے، ہو سکے تو چادر اڑا دو. ارے وہاں بھی پردے کا خیال. اور آج ہماری بہنیں عرسوں میں جا رہی ہے، درگاہوں پہ جا رہی ہے، چلوں پہ جا رہی ہے، جلوس تعزیہ میں جا رہی ہے، نہ سر پر روپٹہ ہے. بےہودگی، بے شرمی، چھیڑ چھاڑ، کمینہ پن، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتی ہوں. کیا حسین اور سیدہ فاطمہ تمہاری ان حرکتوں سے خوش ہو کے مجھے جواب دو. کاش کہ تم اپنے گھر میں بیٹھتی، حسین کے نام نظر پیش کرتی، 4 رکعت نماز پڑھ کے سیدہ زینب کو ایصال ثواب کرتی. یہ دونوں چیز میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اناج کھاتے ہیں، گھاس نہیں کھاتے. میں فتویٰ نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ڈی جے، یہ ڈسکو، یہ ڈانس، یہ نوٹنکی، یہ دن بدن باجے بجانا، جانتے ہو دمشق کے بازاروں میں یہ یزیدی ڈھول بجا رہے تھے خوش ہو کر. حسین نے کبھی ڈھول بجایا؟ ایک روایت بتا دو میرے، ایک روایت بتا دو، پھر میں پرمیشن دیتا ہوں ڈھول بجانے کی. ضعیف روایت بتا دو کہ میرے حسین نے ڈھول بجایا. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب سے کہا امام صاحب سمجھاؤ ان کو، یہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ڈھول بج رہا ہے. اب آج کل کے امام بھی کچھ ایسے ہو گئے، کہا مولانا بجنے دو، حسین کا ڈنکا بج رہا. استغفر اللہ، حسین کا ڈنکا، لا حول ولا قوت الا، شیطان کا ڈنکا ہے. آقا خود فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں ان میوزک کے انسٹرومنٹ کو ختم کر دوں. آقا تو مزامیر کو توڑنے کے لیے آئے، تم ڈھول بجاؤ. حسین 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 کا ڈنکا. ابے میں یہ کہتا ہوں اے حسین کا ڈنکا بجانے والے، قسم خدا کی یہ داڑھی چھلانا چھوڑ دے، ایک مشت داڑھی سجا دے، یہ حسین کا ڈنکا بج رہا ہے تیرے چہرے پر. 5 وقت مسجد میں جانا شروع کر دے، یہ حسین کا ڈنکا بجا رہا ہے تو مسجد میں جا کر.
اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنا دے، بازاروں میں گھومنے سے بچا لے، تازیوں کے جلوسوں میں جانے سے بچا لے، یہ حسین کا ڈنکا بج رہا ہے گھر میں۔ حسین کا ڈنکا حرام کام سے نہیں بجتا، حسین کا ڈنکا تو اس سے بجتا ہے جو حسین کے نانا نے اجازتیں دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدق و طفیل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔